ایک مرتبہ بادشاہ عبد الملک کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا گناہ وہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو بادشاہ نے کہا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا، زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، اے بادشاہ، میرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا، کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا، لیکن اللہ کی رحمت سے تو تمہارا گناہ بڑا نہیں ہے نا؟ جب یہ کہا تو وہ شخص خاموش ہو گیا اور اس کے سینے کے اندر جو سیلاب امنڈ رہا تھا وہ آنکھوں کے ذریعے باہر آ گیا۔ کہنے لگا، اے بادشاہ، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، اور زاروں قطار رونے لگ گیا۔ بادشاہ نے کہا، اللہ کے بندے، تو اپنا گناہ بتا تو صحیح کہ کون سا ایسا گناہ ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، بادشاہ، میں آپ کو فقط اس امید پر بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، پہلے اپنا گناہ تو بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، اے بادشاہ، میں ایک کفن چور ہوں اور میں قبروں سے کفن چوری کرتا ہوں، اور میری عادت یہ تھی کہ جب بھی علاقے کے اندر اعلان ہوتا کہ بھئی فلاں مر گیا ہے تو میں اس کے جنازے میں شریک ہوتا، نماز جنازہ پڑھتا، اور جب لوگ قبرستان میں اپنے مردے کو لے کر جاتے میں بھی ان کے ساتھ جاتا، اور جب لوگ دفنا کر واپس آتے تو میں بھی قبر کو پہچان کر واپس آیا تھا، اور جب رات ہوتی تو میں قبر کو کھود کر کفن نکال لیا کرتا تھا۔ تو اے بادشاہ، میں نے 5 قبروں میں ایسے احوال دیکھے کہ جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ 5 احوال کیا تم نے دیکھے؟ تو وہ شخص رو کر کہنے لگا، اے بادشاہ، ایک مرتبہ میں ایک جنازے میں حاضر ہوا، جب لوگوں نے اس کو دفنا دیا، دوپہر کا وقت تھا، تو میں بھی قبرستان میں موجود تھا۔ جب لوگ آنے لگے تو میں قبر کو پہچان کر واپس اپنے گھر آ گیا، اس خیال سے کہ جب رات ہو جائے گی اور جب لوگ سو جائیں گے تو میں قبرستان جاؤں گا، قبر کو کھود کر اور کفن نکال کے لے کر آ جاؤں گا اور اس کو بازار کے اندر بیچ دوں گا۔ تو میں گھر آیا اور گھر انتظار کرنے لگا رات کا۔ جب رات آ گئی اور آدھی رات ڈھل گئی تو میں اپنے گھر سے نکلا، روشنی میرے پاس تھی، تو میں نے قبر کو کھودا، اور قبر کو کھود کر جب میں کفن اتارنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس مردے کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہے۔ تو میں دیکھ کر گھبرا گیا کہ ابھی دوپہر ہی کو تو اس کے گھر والوں نے اس کو دفن کیا اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا تھا، اتنی جلدی یہ قبلے سے کیسے پھر گیا؟ تو میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ اس مردے کے ساتھ ہوا ہے۔ تو میں گھبرا کر باہر نکلنے لگا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ تم یہ نہیں پوچھو گے کہ اس شخص کا چہرہ قبلے سے کیوں پھر گیا اور اس پر عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا، بتا ہی دو کہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو آواز آئی ہاتف غیبی سے کہ اس کا چہرہ قبلے سے اس لیے پھیر دیا گیا ہے کہ یہ شخص شراب پیتا تھا اور زنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کہنے لگا، اے بادشاہ، پھر میں مسلسل کفن چوری کرتا رہا۔ ایک مرتبہ میں ایک قبر پر گیا اور میں نے ایک قبر کو کھودا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس مردے کا چہرہ، جب میں نے اس کو دفن کیا تھا تو اس کا چہرہ خوبصورت تھا، لیکن جب میں نے رات کو قبر کھودی اور اس کا کفن اتارنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا چہرہ خنزیر نما ہو چکا ہے، اور اس کے گلے کے اندر توق اور زنجیر ہے۔ تو میں گھبرا کر باہر نکلنے لگا اور بھاگنے لگا۔ پھر ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ تم پوچھو گے نہیں کہ اس پر عذاب یہ کیوں ہوا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ عذاب کیوں ہوا ہے؟ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ یہ شخص جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام کھاتا تھا، اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے
اس کی قبر کے اندر اس کے چہرے کو خنزیر نما بنا دیا ہے اور اس کو توق آگ کے پہنا دیے گئے ہیں، زنجیر اس کو آگ کی پہنا دی گئی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا اے بادشاہ، میں اس واقعے سے بہت گھبرایا، پھر کچھ دن تک میں نے کفن چوری نہیں کیے، لیکن میں عادت سے مجبور تھا۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ میں اس ارادے سے نکلا کہ میں کسی قبر کو کھود کر اس کا کفن چوراؤں گا۔ تو میں ایک مرتبہ دوبارہ جب کفن چوری کرنے کے لیے رات کو قبرستان گیا تو میں نے ایک قبر کو کھودا، اور کھود کر جب میں اندر داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی زبان مردے کی وہ گدی کی طرف سے نکلی ہوئی ہے اور اس کے جسم پر آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی ہیں۔ تو میں دیکھ کر یہ گھبرا گیا اور فوراً باہر نکلنے لگا۔ دوبارہ آواز آئی کہ تم پوچھو گے نہیں کہ اس پر یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا تم ہی بتا دو کہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص دنیا کے اندر غیبت کیا کرتا تھا، چغل خوری کیا کرتا تھا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا، اس لیے اللہ رب ذوالجلال نے اس کی زبان کو گدی کی طرف سے نکال دیا ہے اور اس کے جسم میں جہنم کی کیلیں ٹھوک دی ہیں۔ وہ بادشاہ کو کہنے لگا اے بادشاہ، پھر ایک مرتبہ میں نے ایک چوتھی قبر کو کھودا، اور جب میں کھود کر اندر داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کو آگ کے انگاروں پر الٹ پلٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو ملائکہ ہتھوڑوں سے مار رہے ہیں۔ تو میں گھبرا کر باہر نکلا اور بھاگنے لگا۔ آواز آئی، پتہ ہے یہ شخص کون تھا کہ جس کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ یہ وہ شخص تھا کہ جو دنیا کے اندر نماز کے اندر سستی کیا کرتا تھا اور رمضان کے فرض روزے نہیں رکھتا تھا۔ پھر وہ زار و قطار رونے لگ گیا، لیکن کہنے لگا اے بادشاہ، میں نے ایک مرتبہ 5ویں قبر کھودی تو اس 5ویں قبر میں تو عجب ہی نظارہ تھا۔ ان 4 قبروں کے برعکس عجب ہی مشاہدہ میں نے اس قبر کے اندر کیا کہ جب میں نے اس قبر کو کھودا اور کھود کر جب میں اندر داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر حد نگاہ کشادہ ہے اور قبر کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے، اور وہ قبر باغ بن چکی ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک نوجوان ہے جو حسین و جمیل چہرہ اس کا نظر آ رہا ہے۔ تو جب میں نے وہاں کی خوشبو دیکھی، وہاں کے باغات دیکھے اور اس نوجوان کو تخت پر بیٹھا ہوا دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو جنتی ہے۔ میں گھبرا کر باہر نکلنے لگا کہ اب میں جنتی کا کفن تو چوری نہیں کروں گا۔ جب میں باہر نکلنے لگا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، پتہ ہے اس نوجوان کو یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا؟ تو میں نے کہا کیوں ملا ہے اس نوجوان کو یہ مقام و مرتبہ؟ تو مجھے آواز دی گئی کہ اس نے جوانی کے اندر توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے باز آ گیا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، جھوٹ نہیں بولتا تھا، حرام نہیں کہتا تھا، چغلی نہیں کیا کرتا تھا، غیبت نہیں کیا کرتا تھا، ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہتا۔ تو جب یہ مرا تو اللہ رب الجلال نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں کے اندر سے ایک باغ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ جو شخص جوانی کے اندر توبہ کر لے، لیکن اگر کوئی شخص شراب پیتے ہوئے مر جائے تو اللہ اکبر، سوچئے اس کا حشر کیا ہوگا۔ کوئی شخص بے نمازی ہو کر مر جائے اور بغیر توبہ کے مر جائے، سوچئے اس کا حشر کیا ہوگا۔ اور جو شخص غیبتیں کرتا ہوا مر جائے تو اس پر قبر میں کتنا عذاب ہوگا۔ جو چغلیاں کرتے ہوئے مر جائے اس کا کیا حال ہوگا، اور جو لوگوں کو آپس میں لڑواتا ہوا مر جائے تو سوچئے اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے وہ شخص رونے لگا اور بادشاہ سے کہنے لگا اب میں کفن چور تو ہوں، لیکن میں اب کفن چوری سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اے بادشاہ یہ تو بتا دے کیا میری توبہ یہ قبول ہو جائے گی یا نہیں؟ تو بادشاہ کہنے لگا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ رب ذوالجلال تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ تو اس شخص نے ادھر ہی کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور کہنے لگا یا اللہ، آئندہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں
کہ میں نہ کفن چوری کروں گا، اور میں جو بے نمازی تھا اب میں تہیہ کرتا ہوں کہ میں نماز ادا کرنے لگ جاؤں گا۔ پہلے میں روزے نہیں رکھا کرتا تھا، یا اللہ اب میں تہیہ کرتا ہوں کہ تیرے مکمل فرائض کے روزے میں رکھوں گا، اور یا اللہ جو چیزیں تو نے منع کی ہیں ان سے بچوں گا، اور جن چیزوں کو کرنے کا تو نے حکم دیا ہے یا رب میں وہ کروں گا۔ لیکن اے بار الہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری قبر بھی ایسی بنانا کہ جیسے 5ویں شخص کی تھی، کہ اس کی قبر کو تو نے حد نظر کشادگی عطا کر دی تھی۔ یا اللہ جب میں تیری اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں تو میری قبر کو بھی تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔